حضرت بہلول دانا کی عادت تھی کہ وہ اکثر قبرستان کے سنسان اور ویران علاقے میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ان کی خاص خصوصیت تھی جو ان کی شخصیت کو منفرد بناتی تھی۔ لوگ جب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیشہ قبرستان میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں تو حضرت بہلول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ جو یہاں دفن ہیں یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بات بری نکلتی ہے۔ ان کی خاموشی اور سکون میں مجھے سکون ملتا ہے۔ یہاں کسی کا رعب و دبدبا نہیں، صرف مٹی کی حقیقت ہے اور یہی حقیقت مجھے پسند ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بہلول قبرستان کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک چھڑی تھی جس سے وہ ایک کھوپڑی کو ادھر ادھر ہلا رہے تھے۔ وہ اس کھوپڑی کی شکل کو باخور دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران خلیفہ ہارون رشید کی سواری اتفاقاً اس راستے سے گزر رہی تھی۔ خلیفہ نے حضرت بہلول کو اس غیر معمولی حالت میں دیکھ کر اپنے گھوڑے کو روک لیا اور ان کے قریب جا کر پوچھا، ارے بہلول، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کھوپڑی کیوں ادھر ادھر کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کچھ خاص نہیں، بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کھوپڑی کسی بادشاہ کی ہے یا کسی غریب و مخلص شخص۔ خلیفہ ہارون رشید نے مزید سوال کیا، اچھا تو پھر یہ چھڑی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ حضرت بہلول نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر جواب دیا، یہ چھڑی میری زمین کی پیمائش کے لیے۔ خلیفہ نے تجسس سے پوچھا، پیمائش سے تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ حضرت بہلول نے بڑی عقلی اور فلسفانہ بات کرتے ہوئے کہا، پیمائش سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ زمین ہر کسی کے لیے ایک جیسی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا غریب، ہر ایک کے لیے زمین کا حصہ برابر ہے۔ 3 گز زمین سب کے لیے ہے، کیونکہ آخر کار ہم سب کو اس مٹی میں دفن ہونا ہے۔ حضرت بہلول کی اس بات کو سن کر خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں میں ایک حیرانی اور گہرائی آ گئی۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ دنیا کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور دولت سب کچھ عارضی ہے۔ دنیا کی حقیقت صرف وہی ہے جو انسان اپنے عملوں سے بناتا ہے اور آخرت میں سب کو یکساں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت بہلول کا یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ دنیا کی ظاہری عظمت اور دھوم دھام، جاہ و جلال سب فانی ہیں۔ آخر کار ہم سب کو مٹی میں دفن ہونا ہے اور یہی مٹی ہمیں برابر کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے اور اس کے اعمال میں اخلاص لانا چاہیے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کی راہوں پر گزارنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔